نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحدید کے آخری رکوع کی آیات ہیں۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارسال رسول اور نزول کتب کا مقصد وحید واضح کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اسی طرح اللہ کی کتابیں اور قوانین دنیا میں اس لیے آتی ہیں تاکہ دنیا میں عدل و انصاف، امن و امان قائم کیا جائے۔ اسی سلسلے میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اولو العزم انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں بعثت فرمائی، اور پھر یہی سلسلہ ان کی ذریت اور اولاد میں بھی اللہ نے جاری و ساری فرمایا۔ لیکن نتیجہ کچھ اس طرح نکلا کہ بہت تھوڑے لوگ ان میں سے ایسے تھے جو تو اپنے ان پیغمبروں کے مشن پر قائم رہے، اکثر ان میں سے خواہشات کے غلام اور اسیر بن گئے اور انہوں نے قوانین الہیہ کو توڑ دیا، اور وہ بھی دیگر اقوام کی طرح ظلم و زیادتی کا شکار ہو گئے۔ پھر ان کے بعد اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی پھر کچھ اسی طرح ان کے پیروکاروں میں ابتدا میں تو لوگ ان کے طریقے پر قائم و دائم رہے، لیکن بعد میں پھر لوگوں نے وہ چیزیں اختیار کر لیں، دین کا حصہ وہ باتیں بنا لیں جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، اور ان باتوں کو بھی وہ صحیح طریقے سے نبھا نہ سکے۔ قرآن نے یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ ان انبیاء علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں ایک بڑی اہم حقیقت کو واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی ذریت اور اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھا، جاری کیا۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں سے بہت تھوڑے تھے جو ہدایت اور درست راستے پر تھے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر لوگ اللہ کے قانون کو توڑنے والے تھے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، پھر ہم نے ان کے پیچھے ان کے آثار پر، ان کے نقش قدم پر اپنے اور رسول بھیجے۔ قفینا، کفا کہتے ہیں گردن کے پچھلے حصے یعنی گدی کو، یعنی ایک کے بعد دوسرا جو بعد میں آنے والا ہوتا ہے اس کو کفا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آثار پہلے لوگوں کے جو نقش قدم، جو پہلے لوگوں کے اثرات اور ان کا اسوہ ہوتا ہے، تو ہم نے ان یعنی ابراہیم، نوح اور ان کی ذریت کے وہ نیک لوگ جو تھے، ان کی ہی نقش قدم پر پھر بعد میں بھی ہم نے رسولوں کو دنیا میں مبعوث کیا برسولنا۔ وقفینا بعیسیٰ ابن مریم، اور ہم نے اسی طرح ان رسولوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھی مبعوث کیا، بھیجا۔
ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت سے قبل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے انسانیت کے لیے رہنمائی کے طور پر قانون حیات اور زندگی دیا انجیل کی صورت میں، وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، اور ہم نے انہیں انجیل دی، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کی، ان کے دلوں میں رأفت و رحمت پیدا کر دی، انسانیت کی شفقت، انسانیت کی خیرخواہی اور بھلائی اور ان پر مہربانی کرنا، یہ ہم نے ان کے دلوں میں پیدا کر دیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری اور اسی طرح ان کے متبعین اور پیروکار انتہائی درجے کے نرم دل، انسانیت کی بھلائی اور خیرخواہی چاہنے والے تھے، اپنے حقوق کو نظر انداز کرتے لیکن دوسروں کے حقوق ہر صورت میں ادا کرتے تھے، کوئی ان پر ظلم و زیادتی بھی کر لیتا تو برداشت کرتے تھے، اور ان دوسروں کی شفقت کے پیش نظر درگزر سے کام لیتے۔ وَرَهْبَانِيَّةً، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے پیروکاروں نے ایک اور طریقہ زندگی گزارنے کا اختیار کیا جس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ کار کو جس میں ڈر اور خوف ہو۔ تو فرمایا انہوں نے رہبان بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور رہبان بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا، ابتدعوہا، خود سے اختیار کیا، اس کی ابتدا انہوں نے خود سے کی، ما کتبناہ علیہم، ہم نے ان پر یہ لازم نہیں کی تھی، انہیں حکم ہم نے نہیں دیا تھا کہ تم رہبانیت کو اپناؤ، لیکن یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے تھے، اس کی خاطر انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا۔ فما رعوہا حق رعایتہا، بس نہیں اس کی رعایت کر سکے جیسے کہ اس کی رعایت کا حق تھا۔ یہ رہبانیت ایک مشکل زندگی، معاشرے سے الگ تھلگ زندگی گزارنا، سوسائٹی سے کٹ کر تنہائی میں، غاروں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں زندگی بسر کرنا، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ وہ اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو رفتہ رفتہ ان کے بعد پھر ظلم و جبر کا دور شروع ہوا، حکمرانوں نے انسانیت پر مظالم ڈھانا شروع کر دی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی، جہاد کا علم بلند کیا اور ان ظالم حکمرانوں سے لڑے، لیکن وسائل کیونکہ حکمرانوں کے پاس تھے اور ان کے پاس اس درجے کے وسائل نہیں تھے، انہوں نے ان سچے لوگوں کو قتل کیا، اکثریت قتل ہو گئی۔ جب تھوڑے سے لوگ بچے تو انہوں نے اب مزاحمت کا راستہ ترک کر دیا کہ اب ہمارے پاس ان کے مقابلے کی سکت اور طاقت نہیں، چنانچہ انہوں نے رہبانیت کا راستہ اختیار کیا کہ معاشرے سے الگ ہو گئے، غار میں جا کر پناہ لی، وہیں کسی جنگل میں چلے گئے، وہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی واقعہ اصحاب کہف کا پیش آیا۔ اصحاب کہف کے لوگ بھی وہ غیور نوجوان تھے جن کے دور میں دقیانوس کا ظلم اور جبر اور اسی طرح رومن امپائر کی زیادتیاں اور بدماشیاں حد سے بڑھ گئی تھیں۔ ان نوجوانوں نے ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، جہاد کیا، لیکن ظاہر ہے یہ چند نوجوان تھے، اور اسی طرح اس دور میں جو اکثریت مسلمانوں کی تھی، عیسائیوں کی تھی،
بے سر و سامان ہونے کی وجہ سے بادشاہ نے ان کو بھی قتل کروا دیا۔ دقیانوس نے بے شمار عیسائیوں کو، قرآن نے سورہ بروج میں اس واقعے کو ذکر کی ہے نا، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ خندقیں کھدوائیں، آگ سے ان کو بھر دیا، اور بہت سارے اللہ کے بندوں کو جو اللہ کی تعلیمات کا پرچار کر رہے تھے، معاشرے سے ظلم، فساد، بدامنی کے خاتمے کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، ان کو ان خندقوں میں بھر کر پاٹ کر ان کو قتل کروا دیا۔ سینکڑوں ہزاروں افراد قتل کر دیے۔ اسی طرح اس کے حکومت کے کارندوں میں سے یہ 7 نوجوان بھی تھے، حکومتی لوگ تھے، اثر و رسوخ رکھنے والے عہدیدار تھے۔ انہوں نے ان کے ان مظالم کے خلاف آواز بلند کی، تو ان کے لیے بھی وہاں ملک میں رہنا دوبھر کر دیا گیا۔ آخر پھر انہوں نے اپنی جان کی حفاظت کی خاطر ملک سے راہ فرار اختیار کر کے ایک غار میں جا کر پناہ لی، جس کا قرآن نے سورہ کہف میں بڑا تفصیلی واقعہ ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح رہبانیت کی ابتدا ہوئی، لیکن ہوا یہ کہ آگے جو ان کی نسلیں ہیں، آگے آنے والے جو ان کے پیروکار تھے، انہوں نے مستقل اس کو اپنی بزرگی اور اپنے لیے تعلیم و تربیت اور تقوی کا اس کو ذریعہ بنا دیا۔ معاشروں سے الگ تھلگ رہنا، الگ اپنی خانقاہیں بنا کر، عبادت خانے بنا کر ان عبادت خانوں میں رہنا، اور دنیا کے تعلقات اور عوائق سے بالکل دور رہنا، اپنے آپ کو مشقت اور تکلیفوں میں جتنا ڈالیں سمجھتے تھے کہ ہم اتنا ہی زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں تک نوبت آئی کہ جو انسان اپنے اس عبادت گاہ کے لیے وقف ہوتا تھا، اس کے لیے ممنوع تھا کہ وہ کسی قسم کا دنیاوی رشتہ، تعلق اور ناطہ سوسائٹی سے رکھے، یہاں تک کہ شادی کرنا اس کے لیے ممنوع تھا، حرام تھا، شادی کی پابندی لگا دی گئی۔ اور اسی طرح وہ خواتین جو اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کرتی تھی، جس کو راہبہ کہا جاتا تھا، اس کے لیے شادی بیاہ سے دور رہنا ضروری تھا۔ چنانچہ سینٹ جیرون کہتا ہے کہ ایک عورت، اس کی بزرگی اور تقوی اور حضرت مسیح علیہ السلام کی، وہ گویا کہ ایک بندی اونچے درجے کی اس وقت شمار ہوتی ہے جب وہ شادی بیاہ سے بالکل اپنے آپ کو الگ رکھے، اور اس کی ماں مسیح کی بندیوں میں سے بہت قرب کا درجہ رکھنے والی ہوگی، تب جب اس کی بیٹی جو ہے وہ شادی بیاہ کا خیال بھی ذہن میں نہ رہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں نے اپنے ان فطرتی تقاضوں سے جو اللہ نے انسان میں رکھے ہیں، ان سے الگ رکھنا شروع کر دیا، اور اس کو ایک مستقل عبادت اور اللہ کی قرب کا ذریعہ بنا دیا۔ اس پر بہت سارے لوگوں کی تربیت ہوتی تھی، ایسی خانقاہیں بنی، صومعات بنے کہ وہاں لوگ بالکل معاشرے سے الگ تھلگ کٹ کر وہاں زندگی گزارتے تھے۔ لیکن یہ طریقہ کیونکہ فطرت کے منافی ہے، اللہ نے انسانی فطرت میں جو تقاضے رکھے ہیں ان کو آپ زیادہ دیر دبا نہیں سکتے، ایک وقت ایک حد تک زیادہ سے زیادہ کر لیں گے، باہر کے وہ فطرت اندر سے ابھرتی ہے، جب بھی اس کو موقع ملتا ہے تو پھر وہ خرابیاں کرتی ہے، جب اس کو صحیح سدھارا نہیں جاتا کہ انسان توبہ کرتا ہے۔ یہی نتیجہ ہوا کہ اگلے دور میں انہی راہبوں نے، راہبات نے وہ جرائم کیے، وہ غلطیاں کی کہ
آج بھی یہ سینٹ کی، یہ مسیحا کی، کلیسا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مال و دولت جمع کرنے کے حوالے سے عجیب و غریب ہوا و ہوس ان میں پیدا ہو گئی کہ ان کے پاس اتنی دولت ہوتی تھی، ان راہبوں اور پادریوں کے پاس کہ اتنی دولت جو ہے وہ وقت کے حاکم کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ لوگ عقیدت رکھتے تھے ان سے، اس عقیدت کی بنیاد پر نذرانے اور چندے اور نامعلوم اتنی دولت اکٹھی کی، قارون کے خزانے ان کے پاس جمع ہو گئے۔ اور دوسری طرف اسی طرح وہ راہبات، وہ راہب، انہوں نے بے حیائی کا ایسا ارتکاب کیا کہ کلیسا کی دیوار کے باہر نوزائیدہ بچے، حرام کے بچوں سے وہ جگہ بھری ہوئی ہوتی تھی، بچے پیدا ہوئے ان کو باہر پھینک دیا۔ فطرت کو زیادہ دیر دبایا نہیں جا سکتا۔ ظاہر انسان کے اندر قدرت نے یہ خواہشات کی تکمیل کے جذبے رکھے۔ شروع میں تو جو لوگ تھے، قرآن نے یہاں بیان کیا کہ انہوں نے رہبانیت کو خود اختیار کیا، ما کتبناہا علیہم، ہم نے ان پر اس کو فرض نہیں کیا تھا، اور یہ انہوں نے طریقہ اختیار کیا تھا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضوان اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے۔ شروع میں تو ان کی ضرورت تھی، مجبوری تھی، کیونکہ اس وقت بادشاہ کا جبر تھا، انہوں نے جہاد کا علم بلند کیا، لیکن طاقت و قوت نہ ہونے کی وجہ سے اب مجبوراً انہوں نے غاروں کا، جنگلوں کا رخ کیا، اور انہوں نے اس طریقے سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی۔ قرآن کہتا ہے کہ بعد میں ہوا یہ کہ فما رعوہا حق رعایتہا، بعد والوں نے اس کی بھی پھر رعایت نہیں کی جیسے اس کی رعایت کرنے کا حق تھا، اس کی حفاظت نہیں کی، بلکہ اسی میں خرابیاں۔ قرآن نے ایک مختصر سے جملے میں گویا کہ کلیسا کی ساری تاریخ بیان کر دی ہے کہ بعد میں کیا کیا اس کلیسا میں خرابیاں پیدا ہوئیں، کیا کیا اس میں فسادات آئے، کس قدر مال و دولت کی ہوس، اور اس طرح کس طرح خواہشات اور زنا اور بدکاری کے اڈے وہ بن گئے۔ فما رعوہا حق رعایتہا، دین اسلام میں اس رہبانیت کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک صحابی کسی غار میں تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ ایک چشمہ بہہ رہا ہے اور ساتھ ہی بڑی بہترین سبزیاں اگی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہیں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لوں، یہاں بہترین پانی کا چشمہ ہے، یہاں سبزی ہیں، گزارا بھی ہو سکے گا اور اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن پھر کہا کہ حضور سے پہلے پوچھوں گا، اگر حضور اجازت دیں گے تو پھر میں یہاں عبادت کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیکھو میری امت کی رہبانیت جہاد ہے، ظالم طاغوتی طاقتوں اور قوتوں کے خلاف لڑنا ہے، میری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے اس سے کہ تم صف اول میں اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو کر اس کی بندگی اور عبادت کرو، ظلم کے خلاف، طاغوتی طاقتوں اور قوتوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، یہ اس دین اسلام کا امتیازی وصف ہے، یہ رہبانیت ہے، یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ اور ذریعہ یہ ہے۔ چند صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اطہر پر حضور کے گھر پر تشریف لے گئے اور حضور کے معمولات کے بارے میں سوال کیا، تو گھر والوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو روزے بھی رکھتے تھے، نہیں بھی رکھتے تھے، اور سوتے بھی تھے، آرام بھی فرماتے تھے، اور اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، دیگر امور بھی سر انجام دیتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کأنہم تقالوہا، ان صحابہ نے اس عبادت کو معمولی اور تھوڑا سمجھا، اور وہ کہنے لگے، وہیں ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو شادی نہیں کروں گا، اللہ کی عبادت میں ہی مگن اور مصروف رہوں گا۔ دوسرا کہنے لگا میں تو کبھی سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت میں گزاروں گا۔
تیسرے نے کہا کہ میں اب مسلسل روزے رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر میں گھر تشریف لائے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے بتایا کہ اس طرح آپ کے صحابی آئے تھے، انہوں نے آپ کی زندگی کے بارے میں سوالات کیے اور دروازے سے باہر ہی انہوں نے یہ عزم کی ہے کہ ہم اس طرح اللہ کی عبادت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فوراً مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، اما لوگوں سنو، انی لاخشاکم واتقاکم للہ، میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی ہوں، اور میرا حال یہ ہے کہ انا انوم وانا ارقد، میں جاگتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں، وانا اصوم وانا افطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ اور اسی موقع پر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت اور طریقے کو چھوڑ کر کوئی راستہ اختیار کرنا چاہے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو دین اسلام نے اس رہبانیت کی اجازت نہیں دی ہے کہ تم معاشرتی ذمہ داریوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جاؤ، جیسے عیسائیوں میں یہ چیز پیدا ہو گئی تھی۔ الٹا اس کے نقصانات ان میں پیدا ہوئے، ان میں ایسی سخت دلی آ گئی، ایسا ان میں مال کی محبت و حرص پیدا ہو گئی۔ سکندریہ کا سینٹ دیانوس وہ کہتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ابھی جوانی کے زمانہ میں ہی اس کے اندر بھی اسی طرح کی رہبانیت کا شوق پیدا ہوا، اس نے بغیر بتائے گھر والوں کو گھر سے نکل گیا، اور اسی طرح کسی کلیسا میں جا کر عبادت میں لگ گیا، اور اس کے بوڑھے ماں باپ وہ اس کی تلاش میں سرگرداں، ظاہر ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے باپ کا تو اسی میں انتقال ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس سینٹ کی جب شہرت ہوئی، آس پاس اس کی تعریف ہونے لگی، اور وہ بات رفتہ رفتہ ماں تک بھی پہنچی، بوڑھی ماں تک جو پہلے ہی قبر کے دہانے پہنچی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے اسکندریہ پہنچی، اس عبادت خانے میں۔ اب اس کی عبادت خانے یا اس کی خانقاہ میں عورت کا داخلہ منع تھا قطعی طور پر۔ اس نے اندر جانا چاہا لیکن لوگوں نے روک دیا کہ آپ کو اجازت نہیں۔ اس نے بیٹے کو پیغام بھیجا کہ میں بوڑھی ماں اتنے عرصے سے تیری راہ تک رہی ہوں، مجھے کم از کم اندر نہیں آنے کی اجازت، تو باہر آ کر ہی مجھ سے مل لے۔ لیکن اس نے انکار کر دیا، کہا اچھا اتنا نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنا چہرہ ہی مجھے دکھلا دے، مکھڑا ہی دکھلا دے، عبادت خانے سے ذرا چہرہ نکال دے، میرے دل کو سکون مل جائے۔ لیکن اس نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اس کی ماں اس عبادت خانے کے باہر کئی دن تک بھوکی پیاسی پڑی رہی، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جناب یہ پادری صاحب باہر آئے اور ماں کے اوپر فاتحہ پڑھی۔ اب یہ کیا فاتحہ ہوگی جس کے پیچھے اتنی سخت دلی موجود ہے کہ ماں باپ کا کوئی احترام اور عزت ہی نہیں، اور اس بوڑھی ماں جو بیچاری کس طرح دھکے کھاتی، زندگی اس نے الگ گنوا دی، اور آخر میں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترستی رہی، لیکن بیٹے نے اپنے آپ کو دکھلایا نہیں، اس لیے کہ وہ عبادت میں مصروف ہے۔ ایسی عبادت دین اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ماں باپ کے حقوق کو نظر انداز کر دو، اہل و عیال کو تم دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دو، اور خود دین کے لیے تم نکل جاؤ کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، دیگر ذمہ داریوں سے فرار کا راستہ اختیار کرو۔ دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے یہاں خاص طور پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اللہ کی عبادت اور بزرگی حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رہبانیت کا طریقہ اختیار کیا۔ فرمایا فما رعوها حق رعایتها، ہم نے یہ ان پر طریقہ لازم نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ نے فطرت کے خلاف کسی بات کا حکم نہیں دیا، یہ خلاف فطرت چیزیں، لیکن پھر اس کی وہ رعایت بھی نہیں کر سکے۔ کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے
جنہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ان انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر اپنے آپ کو گامزن کیا، تو ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے، انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو مانا، تو فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ، تھوڑے سے جو لوگ ان میں سے ایسے تھے کہ جو انبیاء کی تعلیمات پر گامزن تھے، تو ہم نے ان کو اجر دیا، لیکن اکثر فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جو اللہ کے قوانین کو توڑنے والے تھے، ظلم و فساد کا شکار ہو گئے، خرابیوں کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ نے یہاں ان آیات میں در حقیقت یہ بات سمجھائی ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا انبیاء علیہ السلام کا راستہ، ان کی تعلیمات تو یہ ہیں۔ ظالم طاغوتی طاقت اور قوتوں کے خلاف نبرد آزما ہونا، میدان میں اترنا، ان کے خلاف جدوجہد کرنا، یہ در حقیقت اللہ کی رضا اور خوشنودی کا راستہ ہے۔ انبیاء کی بعثت اس لیے ہوئی، اس لیے نہیں ہوئی کہ بس تم اپنے آپ کو مشقتوں اور تکلیفوں میں مبتلا کرو، اس لیے کہ اللہ تم سے اس طرح راضی ہو گیا۔ ایک سینٹ، اس نے ہر وقت اپنے اوپر تقریباً 80 پاؤنڈ کا وزن لادا ہوا ہوتا تھا، زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ لیتے تھے، الٹے لٹکا دیتے تھے، مشقتوں اور تکلیفوں میں مبتلا کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ اس سے ہم کیا ہے، اللہ کو خوش کر رہے ہیں، اپنی تربیت کر رہے ہیں، تزکیہ کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ خلاف فطرت ہے، دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دین اسلام جس کا حکم دیتا ہے، جو آج اللہ کی بزرگی اور تقوی حاصل کرنے کا راستہ ہے، وہ عدل و انصاف قائم کرنے کا راستہ ہے۔ دنیا میں ظلم کے خاتمے کے لیے جدوجہد ہے، اپنے معاشروں میں مساوات، عدل، اپنے معاشروں میں خوشحالی پیدا کرنا، انسانی حقوق کی بحالی کی جدوجہد کرنا، یہ در حقیقت اللہ کی خوشنودی کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔